چین کی ترقی ایک مثالی اور غیر معمولی کہانی ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک سبق بن چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب چین ایک پسماندہ، غریب اور زراعت پر انحصار کرنے والا ملک تھا، لیکن صرف چند دہائیوں میں وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا۔ چین کی اصل ترقی کا آغاز 1978 میں ہوا جب لیڈر ڈینگ شیاؤپنگ نے معیشت کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اوپن ڈور پالیسی چین نے اپنی سرکاری معیشت کو مارکیٹ اکانومی کی طرف موڑا، نجی کاروبار اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی۔ یہ فیصلہ چین کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ چین نے دنیا کے لیے فیکٹری کا کردار ادا کیا۔ سستی لیبر، سادہ قوانین اور بڑی آبادی کی وجہ سے عالمی کمپنیاں چین کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سیمسنگ، نائک، ایپل سمیت ہزاروں برانڈز نے اپنی فیکٹریاں چین میں قائم کی۔ اس سے روزگار بھی بڑھا اور چین کو ایکسپورٹ سے زبردست آمدنی ہوئی۔ چین نے روڈز، پل، ریلوے، ایئرپورٹ، انڈسٹریل زونز وغیرہ پر بے پناہ سرمایہ لگایا۔ آج چین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک ہے۔ ہر شہر کو جدید بنایا گیا، چھوٹے گاؤں بھی ترقی یافتہ شہروں میں بدل گئے۔ چین نے سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری کی۔ لاکھوں چینی طلباء کو بیرون ملک بھیجا گیا تاکہ وہ جدید علم سیکھ کر واپس آئیں۔ اسی وجہ سے آج چین 5G، AI، اسپیس ٹیک اور الیکٹرک گاڑیوں میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ چین نے سستے داموں میں اشیاء تیار کر کے پوری دنیا کو برآمد کرنا شروع کیا۔ میڈ ان چائنا ہر جگہ عام ہو گیا۔ چین کی ٹریڈ پالیسی نے اسے عالمی معیشت سے جوڑ دیا اور زبردست دولت پیدا کی۔ چین کی حکومت نے پالیسیوں میں تسلسل رکھا، طویل مدتی منصوبہ بندی کی اور ہر کام میں تیزی، نظم و ضبط اور پروفیشنل پلاننگ کو ترجیح دی۔ 10 سال کا منصوبہ 5 سال میں مکمل کر لینا یہ چین کی خاصیت ہے۔ چین نے کئی ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری کر کے اپنا عالمی اثر و رسوخ بڑھایا۔ سڑکیں، بندرگاہیں، ریلوے سب کچھ بنایا تاکہ باقی دنیا سے کاروبار کیا جا سکے۔ چین نے ترقی اس لیے کی کیونکہ اس نے درست وقت پر صحیح فیصلے کیے، سخت محنت، منصوبہ بندی اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا، عالمی نظام میں اپنی جگہ سمجھداری سے بنائی۔ یہ سب کچھ صرف 30 سے 40 سال میں ہوا جو دنیا میں شاذ و نادر ہی دیکھا گیا۔ چین کی تیز رفتار ترقی کوئی جادو نہیں بلکہ منصوبہ بندی، محنت اور کچھ سخت فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ 40 سے 45 سالوں میں چین نے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا۔ چین کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی کروڑوں افراد کام کرنے کے قابل، لیکن چین نے اس آبادی کے سیلاب کو صرف روزگار دینے کا مسئلہ نہیں سمجھا بلکہ معاشی طاقت میں بدل دیا۔ چین میں مزدوروں کی تنخواہیں ترقی یافتہ ملکوں سے کہیں کم تھیں۔ اس کا مطلب کمپنیاں کم خرچ میں زیادہ کام کرا سکتی تھیں۔ ایک جیسی کوالٹی والا مال سستا تیار ہوتا۔ دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں چین آ گئی کیونکہ کاسٹ کٹنگ ہیون بن گیا تھا۔ جب پوری دنیا کو سستا مال چاہیے تھا تو چین نے کہا ہم بنائیں گے سستا، تیز اور وقت پر۔ آج چین میں لیبر مہنگی ہو رہی ہے اور کئی کمپنیاں ویتنام، بنگلہ دیش یا انڈیا کی طرف دیکھ رہی ہیں، لیکن چین اب ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کی طرف جا رہا ہے، یعنی محنت کم، مشینیں زیادہ۔ چین نے اپنی بڑی آبادی کو بوجھ نہیں موقع سمجھا۔ سستی لیبر نے اسے صنعتی طاقت دی اور یہی اس کی ترقی کی بنیاد بنی۔ 1950 میں وہاں کی فی کس آمدنی اتنی کم تھی کہ بیشتر آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی تھی، لیکن آج چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، خلا میں پہنچ چکا ہے اور ہر شعبے میں ترقی کی مثال بن چکا ہے۔ سڑکیں، ریلوے، بندرگاہیں، ایئرپورٹ سب کچھ تیزی سے بنایا گیا تاکہ بزنس رکے نہ۔ چین نے اپنی فیکٹریوں میں دن رات مال تیار کیا، ہر چیز میڈ ان چائنا ہو گئی، موبائل، کپڑے، مشینری، یہاں تک کہ پلاسٹک کے کھلونے بھی۔ چین دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا۔ امریکہ، یورپ، افریقہ ہر جگہ چینی مصنوعات پہنچ گئی۔ DJI، ہواوے، ٹک ٹاک، چین نے ٹیک دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب چین مصنوعی ذہانت AI میں امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ صرف 20 سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک ہر گاؤں اور شہر کو سڑکوں سے جوڑ دیا۔ ایسی رفتار سے پل اور شہر بنے کہ دنیا حیران رہ گئی۔